بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف کان فاذا عرفت هذه المقدمات دلیل حکمت، دلیل عقل سے معاد کو ثابت کیا جا رہا تھا۔ منطقی شکل اول قیاس استثنائی کی بات ہوئی، پھر آیت اللہ خرازی نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے آپ کو کچھ مقدمات سمجھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بیان فرمایا، پہلا مقدمہ یہ تھا کہ اللہ تعالی حکیم ہے اور حکیم کوئی عبث اور سفیہانہ عمل نہیں کرتا۔ مقدمہ ثانیہ یہ تھا کہ عبث اسے کہتے ہیں جس پر کوئی غرض عقلائی، کوئی منفعت عقلائی مترتب نہ ہوتی ہو۔ اور تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ دلیل حکمت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاد فقط انسان کی ہوگی، دیگر حیوانات اور یہ جو باقی عالم مادہ ہے اس کی معاد اور ان کی دوبارہ نشر نہیں ہوگا۔ خوب، یہ تین ہو گئے۔ درمیان میں یہ ساری باتیں ہوئیں کہ اگر معاد نہ ہو تو اس خلقت انسانی کا عبث لازم آتا ہے کہ یہ بے فائدہ ہو، یہ مقصد ہو جائے، بے مقصد ہو۔ خوب، اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا، عبارات بھی نقل کی۔ نتیجہ ہے بالکل آسان، فرماتے ہیں اذا عرفت هذه المقدمات، تین چیزیں ہم نے کلیئر کی۔ ایک، اللہ کا حکیم ہونا۔ عبث کا معنی کیا ہے؟ معاد کس کی ہوگی؟ فقط انسانوں کی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یکون خلقت الانسان احسن شاہد علی وقوع المعاد، کہ خود اس انسان کی خلقت، اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو خلق کرنا، وقوع معاد پر سب سے بہترین شاہد اور دلیل ہے کہ معاد ہونی ہے، قیامت آنی ہے، اٹھایا جانا ہے۔ وجہ، وجہ یہ ہے اذ العبث لا يصدر منہ تعالی، چونکہ اللہ حکیم ہے، عبث اور فضول کام وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ صاحب حکمت ہے، اس کا کوئی کام عبث، لغو، بے فائدہ، بے مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ خوب، فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَخْلُوقًا، لطف لینا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے اور جو حکیم ہوتا ہے وہ عبث، بے مقصد کام، فضول کام کرتا ہی نہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کان الانسان مخلوقا، اللہ نے انسان کو خالق کیا، تو اللہ کا انسان کو خلق کرنا بتاتا ہے کہ فلا یکون عبثا، یہ خلقت انسانی عبث، لغو، بے مقصد، بے فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْعَبَثِيَّةِ إِلَّا بِوُقُوعِ الْمَعَاد، اور ادھر انسان عبث ہونے سے تب خارج ہوگا کہ اگر معاد ہوگی تو، اگر معاد نہ ہو تو خلقت انسان عبث ہے، اور انسان کو اللہ نے خلق کیا، اللہ عبث کرتا ہی نہیں ہے۔ اب ان کو جوڑنا ہے، وہ حکیم ہے، عبث نہیں کرتا، ایک اس نے بندے کو خلق کیا، اس کا مطلب یہ خلقت عبث نہیں ہے، اور خلقت تب عبث نہیں ہوگی انسان کی جب معاد کے قائل ہوں گے، تو معاد کے حقوق کو مانیں گے تو۔ پس فحکمتہ تعالی توجب البعث والمعاد، حکمت الہی موجب بنتی ہے، سب بنتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بعث ہو، لوگوں کو اٹھایا بھی جائے، معاد ہو۔ کما صرح بہ المحقق الطوسی قدس سرہ فی متن تجرید الاعتقاد۔ خوب، وقال العلامۃ الطباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر المیزان، خوب، وہ جب اس آیت مجیدہ پر پہنچتے ہیں، کون سی آیت مجیدہ؟ یہ دو آیات ہیں، سورہ
انبیاء آیت نمبر 16۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کوئی بیہودہ خالق نہیں کیا۔ یہ آیت دوسری میں فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو تمہیں خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر آگے آتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا ضاحک ولکم الویل مما تصفون۔ خوب اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، توجہ کرنا بالکل آسان، فرماتے ہیں ان للناس رجوعا الی اللہ، ان تمام لوگوں نے بارگاہ ایزدی میں پلٹنا ہے، وَحِسَابًا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے اس کا حساب دینا ہے، لِيُجَازُوا عَلَيْهَا ثَوَابًا وَعِقَابًا، تاکہ ان کو ثواب یا عقاب کی صورت میں نیک اعمال پر ثواب، برے اعمال پر عقاب، ان کو بدلہ دیا جا سکے۔ خوب فَمِنَ الْوَاجِبِ أَن يَكُونَ هُنَاكَ، جب اعمال صالح پر ثواب اور اعمال قبیح پر عقاب دینا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ ان یکون ہناک نبوہ، کہ لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دینے کے لیے نبوت کا نظام ہو، نظام نبوت بھی ہو، نظام دعوت، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، جو لوگوں سے بچنے کو، لوگوں کو برائی سے بچانے کی طرف دعوت دے کہ برائی سے کیسے بچنا ہے، یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ لِيُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ مَا يُجَازُونَ عَلَيْهَا مِنَ الْاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ، تاکہ دنیا میں ان کا جو اعتقاد تھا، جو کچھ اعمال وہ کرتے رہے ہیں، جو کچھ انجام دیتے رہیں، تاکہ ان کچھ جب نبی آ جائیں گے، دعوت الی الخیر ہو جائے گی، اتمام حجت ہو جائے گی، اچھائی برائی ان کو سمجھا دی جائے گی، تو اس کے بعد تاکہ وہ دنیا میں جو بھی ان کا اعتقاد اور عمل تھا تاکہ وہ اس پر منتہی ہو سکیں، ان پر پیش کیا جا سکے۔ خوب فالمعاد هو الغرض من الخلقہ، معاد یہ غرض ہے خلقت انسانی سے، اور خلقت موجب بنتی ہے نبوت کی، کہ اگر انسان بنایا ہے تو اب کوئی نظام نبوت ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے ان مخلوق کو بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ کہ لو لم یکن معاد، کہ اگر معاد نہ ہو، لم یکن للخلقت غرض و غایہ، پھر اس خلقت انسانی کی کوئی غرض غایت ہی نہیں ہوگی۔ فکانت الخلقت لعبا ولہوا، اور یہ خلقت گویا من اللہ کی طرف سے ایک لہو و لعب ہے، بیہودہ بے مقصد کام ہے، ہوا غیر جائز، جبکہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے لعب انجام دیا، لغو انجام دیا، یہ ممکن نہیں۔ خوب آگے فرماتے ہیں وَلَوْ جَازَ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ اللَّهْوِ، اگر ممکن ہوتا کہ اللہ نے یہ سب لہو قرار دیا، فضول بنایا ہے، یہ سارا کوئی لہویات انجام دیے، لَوَجَبَ أَن يَكُونَ بِأَمْرٍ، تو پھر ضروری ہے کہ یہ کسی ایسی چیز سے ہوتا کہ خارج من نفسی، جو اس نے خود نہ بنایا ہوتا، یعنی یہ لہو پھر کسی ایسی شے کے ذریعے ہوتا کہ جو اس کی اپنی مخلوق نہ ہوتی۔ لا بالفلق الذی ہوا فعل خارج، نہ کہ اس مخلوق کے ذریعے کہ جس مخلوق کو اس نے خود خلق فرمایا اس کی اپنا فعل ہے، ایسا نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے لأن من المحال ان یؤثر غیرہ فی، محالات میں سے ہے کہ کوئی غیر خدا
خدا میں، غیر اللہ، اللہ میں مؤثر ہو، اثر انداز ہو، یہ محالات میں سے ہے۔ وَيَحْتَاجْ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِوَاجٍ، اور اللہ کسی بھی لحاظ سے کسی کا محتاج ہو، ایسا نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَكُنِ الْخَلْقُ لَعْبًا، پس جب طے ہو گیا کہ یہ مخلوق، یہ خالق، یہ اللہ نے جو انسان بنایا، یہ لعب، یہ کوئی گیم نہیں تھی، یہ کوئی ایسے فضول چیز نہیں تھی، فَهُنَاكَ غَایَةٌ، تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی غایت، کوئی انتہا، کوئی مقصد، کوئی منزل بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَعَادُ، اور وہ ہے معاد۔ وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ، اور وہ مستلزم ہے کہ پھر نظام نبوت بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو حق و باطل کوئی بتایا تو جائے نا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ نظام نبوت اس کا ضروری ہے، ورنہ تو پھر یہ تکلیف بلا بیان آ جائے گی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو برائی کیا ہے اور پھر ان کو سزا بھی ملے، نہ ایسا نہیں ہے، نبوت اس لیے ضروری ہے۔ وَمِن لَوَازِمِ أَيْضًا، اس کے لوازمات معاد میں سے کیا ہے؟ نقال بعض الظالمین، کہ بعض ظالموں کو نقال یعنی تعذیب، عذاب دیا جائے، اذا ما طغوا، جو انہوں نے ظلم کیے تھے، واسرفوا، جو اسراف کیا تھا اپنے اوپر دوسروں پر، وتوقف علیہ، اور اسی پر احیاء الحق موقوف تھا کہ ان ظالموں کو سزا ملے تاکہ حق کو بحث ہو۔ کما یشیر الیہ قولہ، بات جیسے اس آیت کا اگلا حصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ نقذف بالحق علی الباطل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ پوری آیت یہ تھی۔ خوب، وقال أيضا في ذيل قوله تعالی، اسی طرح اسی تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے سورہ صاد آیت نمبر 27، وہ یہ تھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کفار کا گمان ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ اب اس کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں، لطف لینا ہے، فرماتے ہیں ہوا احتجاج من طریق الغایات، یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر احتجاج یعنی دلیل دے رہا ہے، کیا؟ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ دلیل کیا ہے کہ بھائی تمہیں تمہاری غرض خلقت کیا ہے، اس غرض خلقت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کیا؟ اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْقُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اگر یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر ان کی تخلیق نہ ہوتی، مؤدیاً الی غایت ثابتۃ باقیۃ غیر معجلہ، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہی امور مخلوقۃ، یہ سب بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن معجلہ، ایک مدت ہے ان کی، اس کی ایک خاص ایک مدت تک ہیں، توجد، جو اس مدت میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس زمین و آسمان جو ظاہراً مخلوق ہیں اور جو ظاہراً ایک عرصے کے بعد ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ زمین و آسمان و ما بینہما کی تخلیق اگر لو لم یکن مؤدیاً، اگر یہ ایک ایسی غایت اور ایسی منزل اور ایسے مقصد تک پہنچانے والی نہ ہو کہ جو ثابت ہو یعنی مستقر ہو، باقیتاً باقی رہنے والی ہو، غیر معجلہ جس کی کوئی مدت نہ ہو، اگر ایسا نہ ہوتا اس خلق میں کانا باطلا، تو یہ سارا نظام تخلیق پھر باطل ہے، کہ اگر زمین و آسمان و ما بینہما کی خلق ایک ہمیشہ رہنے والی کسی مقصد غایت تک نہ پہنچائے تو کانا باطلا، یہ سب خلق باطل ہے۔ والباطل، کیا مطلب باطل؟ یعنی باطل کہ بمعنی لا غایت لا، یعنی باطل سے مراد یعنی کہ ایسی شے کہ جس کی کوئی غایت نہ ہو، جس کوئی مقصد نہ ہو،
ممتنع التحقق فی العیان، یہ خارج میں ممتنع التحقق ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی ایسی شے بنائے جس کی کوئی مقصد ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے خارج میں۔ وَأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِّنَ الْحَكِيمِ، اور ایک حکیم ذات سے، صاحب حکمت ذات سے، بلکہ خالق حکمت ذات سے ایسا محال ہے کہ ایک شے بنائے جو بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو۔ وَلَا رَيْبَ فِي حِکْمَتِهِ تَعَالَى، جبکہ اللہ کے حکیم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس وہ حکیم ہے، حکیم عبث نہیں کرتا، یہ مسلمات سے آ گیا۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اس کا خلق کرنا بتاتا ہے کہ یہ عبث نہیں ہے۔ انسان عبثیت سے کب فارغ ہوگا، یعنی خارج ہوگا، کب کہیں گے انسان عبث نہیں ہے؟ جب ہم نظریہ معاد کے قائل ہوں گے تو بس یہ بات ثابت ہو گئی حکمت سے۔ وقربہ فی کنز الفوائد فی اصول العقائد، مرزا حبیب اللہ مالکی، اس کی ایک کتاب ہے کنز الفوائد فی اصول العقائد فارسی میں، اس نے بھی اس دلیل حکمت کو، یعنی اسی عقل کے ذریعے اس معاد کو ثابت کرنے کو یوں پیش فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان بعد ثبوت حکمت اللہ تعالیٰ فی افعالہ، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی، جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ اپنے جتنے بھی افعال انجام دیے، یعنی اللہ چونکہ حکیم ہے اور اس کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، تو پس نعلم، ہمیں اس بات کا علم ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا، بِأَنَّ خَلْقَهُ خِلْقَةَ الْعَالَمِ، کہ اللہ کا اس عالم کو خلق کرنا لیست عبثا، یہ عبث فضول بے مقصد نہیں ہے، بل فیہا حکمت و مصلحہ، بلکہ اس عالم کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ مصلحت، وہ منفعت، وہ فائدہ، آیا اس تخلیق کائنات کی منفعت اللہ کو جاتی ہے یا ہمیں جاتی ہے؟ اب اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں ثم ننظرا، اب ہم اس میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ان المصلحۃ ترجع الی اللہ تعالی او الی خلقہ، کہ اس عالم کی تخلیق میں جو مصلحت ہے، جو منفعت ہے، جو فائدہ ہے، آیا وہ مصلحت اللہ کے لیے ہے یا اس کی مخلوق کی کوئی مصلحت اور فائدہ ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ عَلِمْنَا، لیکن جب ادھر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ان اللہ انہ تعالی غنی بالذات، وہ تو غنی ہے، ہر لحاظ سے غنی ہے، کامل من جہات، من جمیل جہات، وہ کامل مطلق ہے، ٹھیک؟ تو پس اس کا مطلب ہے فالمصلحۃ والحکمت ترجع الی الخالق لا محالہ، تو اس کا مطلب ہوگا اس تخلیق عالم میں جو مصلحت اور حکمت ہے اس کا فائدہ خود مخلوق کو ہے، اللہ کو نہیں۔ درست ہو گیا؟ ختم۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ تخلیق کائنات، تخلیق عالم کی مصلحت اور حکمت اس مخلوق کے اپنے لیے، ان کو فائدہ ہے، ان کی منفعت میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُ الْخِلْقَةُ بِمَصْلِحَتِهِمْ، یہ تخلیق عالم، اس مخلوق کا بنایا جانا ہے خود مخلوق کے فائدے میں، تو مخلوق کے فائدے میں مصلحت، خلقت کی مصلحت اور فائدہ اس صورت میں ہوگا اذا کان نشأۃ اخری عقیب ہذہ الدنیا، کہ اس دنیا کے بعد ایک اور نشأت ہو، ایک اور زندگی ہو، تو یہ ساری خلقت کا اس مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اگر ہم اس دنیا کے بعد کسی اور جاودانی حیات کے قائل نہ ہوں گے، لازم عدم و کون الخلقت مصلحت، تو لازم ہے گا کہ پھر یہ خلقت اس مخلوق کے فائدے میں نہیں تھی، ہوا نقد للغرض، اور یہ نقد غرض تو تھی، لوگوں کوئی مصلحت اور فائدہ، اور پھر لوگوں کو فائدہ نہ ہو، مصلحت میں نہ ہو، یہ نقد غرض ہے، اور نقد غرض
کبھی ہے کہ غرض جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد حاصل نہ ہو، من اقبح الامور۔ خوب، کیوں آپ کہتے ہیں جناب، پوری توجہ، کیوں آپ کہتے ہیں کہ ایک حیات جاویدانی ہونی چاہیے، ایک نشأت اخری ہو، ایک حیات باقیہ و دائمیہ اگر نہ ہو تو پھر مخلوق کے اس خلقت کی مصلحت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، ان میں کوئی مصلحت ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ ہے ہی نہیں؟ وجہ، وجہ ہم بتاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان المنافع والمصالح الدنیویہ منقطعۃ لا دوام ولا ثبات لها، اس دنیا میں جو فوائد ہیں، جو منافع ہیں، جو مصالح ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ دائمی اور ثابت ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ وَوُجُودُهَا لِقِلَّةِ دَوَامِهَا، چونکہ ایک محدود عرصے کے لیے، ایک تھوڑے عرصے کے لیے یہ منافع ہیں، تو ایک تھوڑے عرصے کے لیے ان منافع کا ہونا کا عدم نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وَلَا يَكُونُ إِعْطَاءُ هَذِهِ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ، اور ایک تھوڑے عرصے کے لیے ان منافع اور مصالح کا مخلوق کو عطا کرنا لا يَكُونُ لَائِقًا بِشَانِ الْحَكِيمِ، حکیم مطلق کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے کسی کے لیے کوئی مصلحت یا کوئی فائدہ اس کو پہنچا دے۔ نہ، حکیم مطلق ہے، وہ جو منفعت عطا فرماتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، محدود اور تھوڑے عرصے کے لیے نہیں دیتا۔ ایک نمبر 2، مضافاً لاختلاطها وشعوبها بأضعاف مضاعفة من الصعوبات والمشاکل والمصائب والمحن والامراض والفتن والمنافرات۔ ساتھ کیا ہے کہ یہ جو محدود سی زندگی ہے، چلو اس میں کچھ نہ کچھ فائدے منافع بھی ہیں، لیکن کئی گنا اضافی مصیبتیں، سختیاں، پریشانیاں، بیماریاں، فتنے فلاں، وہ بھی سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کون سا بندہ ہے اس دنیا میں جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، جو کبھی کسی مشکل میں نہ آیا ہو، جس پر پریشانی نہ آئی ہو، جس پر کوئی سختی نہ آئی ہو؟ مختلف قسم کے مسائل بھی اسی دنیا میں، جب وہ تھوڑی سی عرصے کے لیے اگر اس کو کوئی منافع بھی ہیں، ساتھ یہ سارے مشکلات بھی اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ حصول هذه المنافع والمصالح لا تكون غرضا من الخلقہ، آیا خلقت انسان کی غرض فقط یہی دنیا میں چند روزہ زندگی کے منافع کا حصول تھا؟ یقیناً ایسا نہیں۔ وَإِلَّا، اگر اسی دنیا کے محدود عرصے میں جو منافع اور مصالح کا حصول تھا تو لازم آئے گا نقض، لازمہ نقضاً للغرض، یہ نقض غرض ہے۔ غرض محدود عرصے کے لیے کسی کو فائدہ پہنچانا، اس کے لیے اتنا بڑا سسٹم ہوا، ایسا نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِحْسَانِ، چونکہ یہ احسان کے دائرے میں نہیں ہے کہ ایک بندے کو 50 سال کی زندگی دی، اس 50 سال میں چلو کچھ اس کو فائدے ہوئے، اور ساتھ ایک مشکلات کا انبار بھی اس کو دے دیا کہ اس میں تو نے بیمار بھی ہونا ہے، اس میں تجھے مالی پریشانی بھی آئے گی، اس میں تجھے خاندانی پریشانی آئے گی، اس میں تمہیں معاشی پریشانی آئے گی، اس میں تمہیں اجتماعی مشکلات ہوں گی، یہ ساری مشکلات بھی اور ساتھ چند مسائل بھی، اس کو تو احسان نہیں کہتے۔ صاحب و کنز الفوائد نے ایک اتنی پیاری مثال دی ہے، اگر آپ غور کریں تو سبحان اللہ، معاد کے ثبوت کے لیے یہی ایک مثال ہی کافی ہے۔ مثال بہت پیاری دی ہے، فرماتے ہیں ھذا نذیر و کریم، ایک مثال ہے اس سخی بندے کی، ایک سخی بندہ ہے، اچھا اس نے کیا کیا؟ یدعو جمعا کثیرا لضیافہ، اس نے ایک چند لوگوں کو 100 50 150 بندے کو مہمانداری کے لیے اپنے پاس ضیافت کی دعوت دے دی کہ آپ آئیں اور شام کا یا دوپہر کا کھانا میرے پاس کھائیں، ٹھیک؟ وغرضہ من الدعوت،
کیوں دعوت کر دی؟ وجہ کیا تھی؟ الاحسان الیہم لا غیر، تاکہ ان کے ساتھ اچھا ہی کر سکے، لوگ اس کے پاس آئیں اور لوگوں کو وہ دعوت دے تاکہ ان کے لیے اچھے کھانے بنائے، فلاں بنے فلاں بنے الی آخر۔ فَيُدْخِلُهُمْ فِي مَجْلِسِ ضِیَافَہ، جو اس نے دسترخوان لگایا تھا، جو ہوٹل میں یا باہر جہاں بندوبست رہا، اس محفل میں وہ سارے جو مہمان بلائے تھے ان کو وہاں لے کر آ گیا۔ بہت پیاری مثال ہے، لطف لینا ہے۔ وَحَاضَرَ لَهُمْ أَنْوَاعَ الْأَطْعِمَةِ، قسم و قسم کے کھانے پینے کی جناب ڈیفرنٹ ڈشز اس نے بنا دی، مچھلی پڑی ہے، بکرا پڑا ہے جناب، کوفتے پڑے ہیں، فلاں پڑا ہے فلاں پڑا ہے، اور اس کے بعد جناب مشروبات کئی قسم کے، پھل کئی قسم کے، ایک زبردست قسم کا دسترخوان سج گیا۔ ٹھیک ہے جی، سارے بندوں کو لایا دسترخوان پر، قسم و قسم کے انواع و اقسام کی نعمات اس نے دسترخوان پر سجا دیں۔ اب جب سجائیں لوگ آ گئے دسترخوان پر بیٹھے، لطف لینا ہے۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، ما ادخال انواع الموذیات من السباع والضیاء والکلاب والحیات والعقارب ونحوہا، اسی محفل میں جہاں سارے بندے مہمان دسترخوان پر بیٹھے تھے، ایک دو شیر کو چھوڑ دیا، کوئی چیتا چھوڑ دیا، کچھ سانپ چھوڑ دیے، کچھ بچھو چھوڑ دیے، اور وہ بھی سارے ایسے جو کاٹنے والے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو وہ کھانے نہ دیا۔ کب چھوڑے؟ قبل الالتذاذ الکامل بالأطعمة والاشرباء، جبکہ مہمانوں نے ابھی اس کھانے پینے کی چیزوں سے صحیح لطف اندوز نہ ہوئے تھے۔ فرق وہ تھوڑا سا کھانا تھا یا کھانا شروع کیا تھا کہ اس نے ادھر سے یہ چیزیں ساری اسی محفل میں چھوڑ دیں۔ اب ظاہر ہے جب چھوڑے گا، کہیں سے شیر آ رہا ہے، کہیں سے جناب وہ سانپ کا خطرہ ہے، تو کہیں سے بچھو خطرہ ہے، تو لوگ بھاگیں گے، لذت بات نہیں کریں گے۔ اب وہ بندہ یہ کام کر دے، ایک طرف انواع و اقسام کے دسترخوان پر زبردست قسم کے کھانے، اور دوسری طرف یہ کام کر دے۔ لا يعد ذلك عند العقلاء الا من اقبح القبائح، اب اس میزبان کو عقلاء عالم کیا کہیں گے؟ کہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے؟ یقیناً نہیں۔ عقلاء عالم ایسے بندے کہیں گے اس نے بڑا غلط کیا، اقبح القبائح، بہت غلطی کی۔ لا تصدر ممن لا یبالی، یہ تو ایک عام شخص بھی جو بے پرواہ کا ہے، وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، چاہے کہ یہ بندہ جو عقل مند تھا، دانشمند تھا، فلاں تھا، اس نے ایسی حرکت کی۔ لطف لینا ہے جب ایسے بندے کی ایسی حرکت کو عقلاء عالم من اقبح القبائح قرار دیں، چاہے کہ وہ ذات جو حکیم مطلق ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ مثلا مجھے 50-60 سال کی زندگی دی، کچھ اس میں منافع تھے، اور ایک انبار مصائب اور مشکلات کا بھی میرے ساتھ تھا، اور کہا کہ بس اسی میں یہ سب کچھ ہوگا، تیرے لیے منافع بھی ہیں اور یہ مشکلات کا انبار ہوگا، اس کے بعد سب ختم۔ قطعاً حکیم مطلق ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ایسا انجام نہیں دیتا، وہ حکیم مطلق ہے۔ خوب، لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے، کیسے؟ بخلاف ما اذا امر المولى الکریم عبادہ بالمشقات الجزئیہ فی زمان القلیل، کہ اگر وہ کریم مولا کہتا ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے یہ تھوڑی سی مشقت، 10-15 سال ہیں، اس 10-15 سال کی بیماری برداشت کر لو، 10-15 سال ہیں، اس کی بھوک برداشت کر لو، ظالم کا ظلم برداشت کر لو، یعنی محدود عرصے کے لیے چند مشکلات برداشت کر لو۔ وجہ لِيَنَالَ فِي النَّشْعَةِ الْأُخْرَى، تاکہ اگلی زندگی میں تمہیں نعمات دائمیہ عطا کی جائیں، 15 سال کی مشکلات جھیلنے کے بدلے میں ہمیشہ کی نعمات تمہیں عطا کر دی جائیں۔ وَالْمَنَاصِبِ الْجَلِيلَةِ، اور تمہیں منصب جلیلہ، تمہیں بروز قیامت یا جنت میں ایک اعلیٰ مقام دے دیا جائے اور عظیم نعمات عطا دی جائیں۔ تو ایسی صورت میں فَإِنَّ الْخِلْقَةَ حِينَئِذٍ تَصِيرُ مُسْتَحْسَنًا، اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلقت اس کی ٹھیک ہے، 10-15 سال مشکلات تھیں، لیکن 15 سال کا محدود عرصہ کا اور ایک لامحدود ملت کے لیے وہ انعامات و اکرامات کا،
یہ خلقت مستحسن بھی ہو جائے گی، قابل مدح ثنا بھی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ھذا برہان قاطع، یہ ایک بین دلیل ہے جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، ارشد الیہ الحق، جس کی طرف خود خداوند متعال نے بھی رہنمائی فرمائی، اسی آیت میں جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔